کہ آپ اپنے سرمایہ کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کا یہ مال کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس مال کے جو ذرائع ہیں وہ حلال ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے اس مال کے تحفظ کا آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر 1,00,000 روپیہ ہے اور 1,00,000، رب تو محتاج نہیں، رب تو دنیا کو دیتا ہے، وہ تو ہر ایک کو کھلاتا ہے، ہر ایک کو پلاتا ہے، ہر ایک کو آسائشیں اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں جو ہے وہاں پہنچاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، یعنی اس قرض حسنہ کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمایا کہ یہ جو تم میری مخلوق پر خرچ کرتے ہو، در حقیقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ گویا تم نے اپنے رب کی ذات پر ہی خرچ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا جو مال ہے، یاد رکھنا اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کی ذہن سازی کے لیے، اس کو یہ حقیقت اور یہ بات سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ، اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے، انبتت جس سے ایک بالی نکلتی ہے، سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر اس ایک بالی کے 10 دانہ لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں زمین کے اندر جو ہے وہ دانہ ڈالتا ہے، تو کہا کہ جب اس نے دانہ ڈالا تو ایک تھا، لیکن پروردگار عالم نے اپنی شان کے مطابق جتنا اس کا اخلاص تھا، اس کے اخلاص کے مطابق کسی کو کم کسی کو زیادہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ایک بالی اور اس ایک بالی کے 10 دانہ موجود۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اس ایک کے بدلے میں رب کائنات اسے کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو مخلوق پر خرچ کیا جاتا ہے، پروردگار عالم خرچ کرنے والے کو اسی طریقے سے ہی دن دگنی رات دگنی جو ہے اسے ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی عزت، شہرت، نام، دولت، ہر چیز